اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز، مختلف کمالات، مختلف مخلوق کو عطا فرمائے۔ وہ رب بے نیاز اور غنی ہے۔ فرشتوں کو اس نے پیدا کیا۔ کئی فرشتے جب سے پیدا ہوئے سجدے میں ہیں اور قیامت تک وہ سجدے میں رہیں گے، تو کئی رکوع میں ہیں، کئی قیام میں ہیں۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کو تمام فرشتوں سے بلند و بالا مقام عطا فرمایا، اور فرشتوں سے بلند و بالا مقام انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور تمام انبیاء میں سب سے بڑھ کر رفعتیں، بلندیاں اپنے محبوب سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نور کا پیغام لے کر آئے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یکتا بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا۔ جس رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، اسی کریم رب عز و جل نے صحابہ علیہم رضوان کو اس طرح منتخب فرمایا کہ صحابہ علیہم رضوان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی کہ انہیں ممتاز حیثیت کا مالک بنا دیا۔ تمام انبیاء پر جتنے ایمان لے کر آئے، ان تمام پر وہ صحابہ علیہم رضوان فضیلت رکھتے ہیں جو حضور پر ایمان لائے۔ یعنی انبیاء کے بعد، فرشتوں کے بعد، یعنی انبیاء علیہم السلام کے جتنے امتی ہیں، ان تمام امتیوں میں صحابہ علیہم رضوان سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ پوری کائنات میں صحابہ علیہم رضوان ممتاز ہیں، روشن نام رکھتے ہیں۔ آج ہم جس صحابی کا تذکرہ سننے کے لیے جمع ہیں، وہ ان صحابہ میں روشن ہیں، منور ہیں۔ آج ہمیں ان کی عظیم زندگی کے عظیم پہلو پر غور کرنا ہے۔ وہ شخصیت ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی یہ شان ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خزانہ کیسے حاصل ہو، آج ہر ایک کی زبان پر جاری ہے، بلکہ دعاؤں اور تمناؤں میں شامل ہے۔ ہر ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خزانہ حاصل کرنے کا متمنی ہے، تمنا کرتا ہے۔ آج کی نشست میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خزانے کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے روشن عظیم پہلو شب و روز پر بھی غور کیا جائے گا، تاکہ معلوم ہو جس خزانے کو اس عظیم شخصیت سے نسبت ہے، اس کی کردار کی پاکیزگی، راہ خدا میں خرچ کرنا، خوف خدا اور قرآن پاک سے والہانہ محبت کیسی تھی، جن کی زندگی اس قول کے مصداق تھی، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عثمان ہے۔ کنیت کے بارے میں 3 اقوال ہیں، یعنی 3 آپ کی کنیتیں ہیں: ابو عبداللہ، ابو عمرو، ابو یعلا۔
آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ والد کا نام عفان بن ابی العاص ہے۔ والدہ کا نام اروا بنت قریز ہے، اروا بنت کریز۔ آپ کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی ام حکیم بنت عبد المطلب کی بیٹی ہیں، یعنی آپ کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی ہیں، وہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب 5ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں جا ملتا ہے۔ آپ اپنے پردادا امیہ کی وجہ سے بنو امیہ کہلاتے ہیں۔ عام الفیل کے 6 سال بعد آپ پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل میں واقع فیل کے 50 یا 55 دن بعد پیدا ہوئے۔ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ ابرہہ جو یمن اور حبشہ سے ایک بہت بڑی ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا اور خانہ کعبہ کو شہید کرنا چاہتا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے پرندے ابابیل بھیجے اور انہوں نے کنکریاں ماری اور وہ اپنے لشکر سمیت ہلاک ہوا۔ اسے واقع فیل کہتے ہیں، عام الفیل کہتے ہیں۔ تو اس واقعے کے تقریباً 50 یا 55 دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور 6 سال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اس طرح عمر کے لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 برس عمر میں چھوٹے تھے۔ آپ نے لڑکپن میں ہی پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد درمیانہ، بہت ہی خوبصورت، سرخی مائل، سفید رنگت، داڑھی کافی گھنی، جسم کی ہڈیاں چوڑی، شان کشادہ، ہاتھ لمبے دراز، سر کے بال گھنگریالے، دانت چمکدار۔ حضرت ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، ابن عساکر میں عبید اللہ بن حزم الحازنی سے مروی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خوبصورت میں نے مردوں اور عورتوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کا ٹکڑا مجھے دیا اور فرمایا کہ عثمان کے گھر پہنچا دو۔ میں جب وہاں گیا تو میں نے حضرت عثمان غنی کو دیکھا اور ان کی زوجہ ام کلثوم کو دیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں ان کے چہرے دیکھتا رہ گیا، کبھی حضرت ام کلثوم کو دیکھتا، کبھی حضرت عثمان غنی کو دیکھتا۔ جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے عثمان اور اس کی بیوی سے زیادہ حسین میاں بیوی دیکھے ہیں؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں دیکھے۔ پھر اس وضاحت کو سماعت کر لیں کہ آپ اس وقت چھوٹے بچے تھے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حضرت عثمان غنی کے گھر بھیجا تھا اور آپ نے حضرت عثمان غنی کو بھی دیکھا اور آپ کی زوجہ حضرت سیدہ ام کلثوم
رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی زیارت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 34 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ آپ کی خالہ سعدی بنت قریظ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں کی اور کہا کہ آپ سچے نبی ہیں۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت زید کے بعد آپ چوتھے مرد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی آپ قدیم الاسلام ہیں۔ آپ اول مہاجرین میں سے ہیں، اولین صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یوں تو تمام صحابہ کرام سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کرام سے رضامندی کا اعلان فرمایا، ان کی مغفرت کا اعلان فرمایا، ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا۔ لیکن کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام لے کر ان کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ وہ کئی صحابہ کرام ہیں، لیکن عشرہ مبشرہ سے وہ 10 صحابہ مراد ہیں کہ جن کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نشست میں انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ انہیں کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، وہ 10 جنہیں جنت کی بشارت دی گئی۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو آپ نے اسلام لانے کی وجہ سے بہت تکالیف کا سامنا کیا۔ آپ کا چچا حکم بن عاص آپ کو رسیوں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیتا۔ مکہ شریف کی شدید گرمی، اس شدید گرمی میں گرم پتھروں پر دھوپ میں آپ کو ڈال دیتا۔ کبھی چٹائی میں لپیٹ کر ڈالتا اور چٹائی پر جہاں آپ کا چہرہ ہوتا، منہ ہوتا، اس کی طرف دھواں جلاتا، آگ جلاتا، اس کے دھوئیں کا رخ اس طرف کر دیتا کہ اس سے آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہو۔ کبھی بدبودار کچے چمڑے کھال میں لپیٹ کر رسی سے باندھ دیتا، یعنی وہ کھال، وہ چمڑا جو بھی کچا ہے، جس میں شدید بدبو ہوتی ہے، اس سے آپ کو لپیٹ کر باندھ دیتا۔ تو آپ نے اسلام لانے کے بعد بہت تکلیفیں برداشت کی۔ اعلان نبوت سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی شادی ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنی شہزادی حضرت رقیہ سے کیا۔ غزوہ بدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اپنی زوجہ کی تیمارداری کی وجہ سے، چونکہ وہ بیمار تھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ہی میں رہے، یعنی غزوہ بدر کے موقع پر غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم دیا تھا، تو آپ حضور کی شہزادی حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے رکے تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر سے واپس تشریف لائے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ مال غنیمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حصہ عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا شمار بدری صحابہ میں فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے غزوہ بدر سے،
مدینہ شریف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ جنت البقیع شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ کی تدفین کر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن ظالموں نے جھوٹے الزامات لگائے تو ان لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بدر میں بھی شریک نہ ہوئے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ غزوہ بدر میں وہ شریک ہونا چاہتے تھے، حضور نے ہی منع فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہی اپنی زوجہ حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے آپ رکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اہل بدر میں بدری صحابہ میں شمار فرمایا، مال غنیمت میں سے آپ کے لیے حصہ بھی مقرر فرمایا۔ تو ایسے بغض رکھنے والے اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں سے شدید نفرت ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں۔ ترمذی شریف کتاب المناقب الرسول اللہ رقم حدیث کا نمبر 3729 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، اتی النبی بجنازۃ رجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک مرد کا جنازہ لایا گیا، لیصلی علیہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھائیں۔ فلم یصلی علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ نہ پڑھائی، یعنی آپ نے انکار کر دیا۔ فقیل یا رسول اللہ، تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما رأیناک ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کسی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیں۔ قال، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، بے شک یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا، بس اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ جو عثمان غنی سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے ناراض ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت ام کلثوم بھی سن 9 ہجری میں مدینہ منورہ میں وصال فرما گئیں۔ یہ اعزاز صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں آئی ہوں۔ صرف حضرت عثمان غنی ہیں کہ جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں۔ اسی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کا لقب ملا۔ ذوالنورین کے معنی ہے 2 نور والے، چونکہ حضرت رقیہ بھی نور ہیں، حضرت ام کلثوم بھی نور ہیں، حضور کی شہزادیاں ہیں۔ 2 نور حضرت عثمان غنی کے گھر آئے، اس نسبت سے آپ کو ذوالنورین 2 نور والا کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نور والے ہوئے حضور کی شہزادیوں کی وجہ سے، اور حضور کی شہزادیاں نور ہیں حضور کی وجہ سے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور والے آقا ہیں۔ آپ نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ کتنا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو حضرت عثمان غنی کو تو ذوالنورین مانتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت عثمان غنی 2 نور والے ہیں، کیونکہ حضرت رقیہ بھی نور ہیں، حضرت ام کلثوم بھی نور ہیں، ان کی وجہ سے اتنا مانتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں مانتے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں آپ کے گھر کے قریب ایک شخص رہتا تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ اور بے ادب تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نعوذ باللہ من ذالک منافق کہتا تھا، اور کہتا تھا آپ در حقیقت یہودی تھے لیکن آپ نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ۔ یعنی جس طرح مدینہ منورہ میں دیگر منافقین تھے کہ جو اصل میں یہودی تھے لیکن وہ مسلمان بن کر پھرتے تھے، وہ اتنا گندا الزام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگاتا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ان کے محلے میں ایک گستاخ رہتا تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتا تھا اور آپ کو کافر یہودی کہتا تھا۔ توبہ استغفر اللہ۔ ایک دن وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کوئی اچھا رشتہ ہو تو آپ بھیج دیں تاکہ میری بیٹی کا اچھا رشتہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ایک جوان ہے، بہت خوبصورت ہے، مال بھی بہت ہے اور خوب خرچ کرنے والا بھی ہے، سخی بھی ہے، نماز بھی بڑی عمدہ پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی بڑی عمدہ کرتا ہے۔ آپ نے کئی اوصاف گنوائے۔ اس نے کہا پھر دیر کس بات کی، جلدی رشتہ بھیجیں۔ آپ نے فرمایا کہ بس ایک مسئلہ ہے، وہ لڑکا جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، کافر ہے۔ وہ شخص اچھل پڑا، غصے میں آ گیا اور کہنے لگا آپ کی یہ جرت کیسے ہوئی کہ آپ میری بیٹی کے لیے ایک یہودی کا رشتہ پیش کر رہے ہیں، کافر کا رشتہ پیش کر رہے ہیں؟ میں مر جاؤں پھر بھی کسی یہودی یا کافر کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا۔ آپ نے کیا سوچ لیا میرے متعلق؟ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ حضرت عثمان غنی یہودی تھے، کافر تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سوچو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی ان کے نکاح میں دی، جب ان کا وصال ہو گیا تو دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوسری بیٹی نکاح میں دی اور ان کا بھی وصال ہو گیا تو آپ نے فرمایا لو ان لی 40 بنتن، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، اور ایک روایت میں 100 بیٹیوں کا ذکر ہے، زوجت عثمان واحدۃ بعد واحدۃ، تو میں یکے بعد دیگرے ہر بیٹی کو عثمان کے نکاح میں دے دیتا، حتی لا یبقى منہن واحدہ، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہتی۔ تو سوچو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اس انداز میں اپنی بیٹیاں نکاح میں دیں، اور پھر دونوں بیٹیوں کے انتقال پر حضور یہ فرما رکھے ہیں، اور تم کیسی گندی بات کرتے ہو، گستاخی کرتے ہو۔ وہ رو پڑا، اس نے کہا میں نے توبہ کی، واقعی میں غلطی پر تھا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ آپ ذو النورین ہیں، حضرت عثمان غنی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو 2 خاص عظیم محل عطا کرے گا، جب ایک سے دوسرے محل میں آپ جائیں گے تو دونوں جگہ انہیں اللہ کے نور کی تجلی دکھائی جائے گی۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا تو فرمایا، اے ام کلثوم، تمہارے شوہر عثمان شکل و صورت میں تمہارے دادا ابراہیم اور تمہارے والد محمد سے کافی ملتے جلتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی ہجرت فرمائی حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف۔ آپ مکہ مکرمہ سے حبشہ ہجرت کے لیے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی۔ پھر حبشہ سے آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ حدیبیہ کے مقام پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے روک دیا اور عمرہ ادا نہ کرنے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 6 ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے میں، جیسے ابھی جو مہینہ چل رہا ہے وہ ذی قعدہ کا ہے، تو ذی قعدہ کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے عمرہ ادا کرنے کے لیے حالت احرام میں، لیکن حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے روک دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا حضرت عثمان غنی کو، تاکہ وہ کافروں کو سمجھائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرہ ادا کرنے آئے ہیں۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے، مسجد الحرام شریف پہنچے مذاکرات کرنے کے لیے، تو کافر کہنے لگے، اے عثمان، آپ حالت احرام میں ہیں، سامنے خانہ کعبہ ہے، پہلے آپ طواف کر لیں، سعی کر لیں، عمرے سے فارغ ہو جائیں، پھر ہم آپ سے مذاکرات کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیں۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں احرام کی حالت میں کئی سال بھی مکے میں رہوں تو ہرگز طواف نہیں کروں گا جب تک اللہ کے پاک رسول طواف نہ کریں۔ آپ نے فرمایا، حضور حالت احرام میں جب حضور طواف فرمائیں گے تو میں ان کے ساتھ طواف کروں گا، ورنہ میں مکے میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا رہوں، کئی سال گزر جائیں پھر بھی میں طواف نہیں کروں گا، اپنا عمرہ ادا نہیں کروں گا حضور کے بغیر۔ وہاں پر کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ عثمان تو فائدے میں رہے، وہ تو عمرہ کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا، عمرہ نہیں کرے گا۔ جب حضرت عثمان غنی واپس آئے تو صحابہ کرام نے یہ بات ذکر کی، تو آپ نے ان سے بھی یہ فرمایا، اگر کئی سال بھی میں حالت احرام میں رہتا تو میں ہرگز مکے میں طواف نہ کرتا، عمرہ نہ کرتا، جب تک اللہ کے پاک رسول طواف نہ فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے مقام سے جب مکہ مکرمہ سفیر بن کر گئے تو کافروں نے مسلمانوں کو چیک کرنا چاہا، ان کے جذبات کو، اور وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا جوش کتنا ہے۔ اگر جوش کی کمی ہوگی تو ہم حملہ کر دیں گے اور ان سب کو شہید کر دیں گے، اور اگر ریئیکشن خطرناک ہوگا تو پھر عافیت یہی ہے کہ سلو کر لی جائے۔ تو انہوں نے یہ چیک کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خبر پھیلا دی کہ مکہ مکرمہ میں کافروں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ریئیکشن کافروں کو دیا، اور یہی جنگی پالیسی ہے۔ حضور نے ہمیں جنگی پالیسی سکھائی کہ ایسے موقع پر سخت جواب دینا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا،
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خبر پھیلائی گئی ہے، بتاؤ اگر وہ ایسا کرتے ہیں، یہ خبر سچی نکلے تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ صحابہ کرام جذبات میں آ گئے، تلواریں نکال لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے قربان ہو جائیں گے اور اپنے جسم کا ہر خون کا قطرہ بہا دیں گے۔ اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی معلوم ہوئی کہ اگر عثمان غنی کو شہید کر دیا جاتا تو 1400 صحابہ کرام ان کا بدلہ لینے کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے موت پر بیعت لی۔ سارے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں ایک اشارہ دے دیا صحابہ کرام کو کہ عثمان غنی زندہ ہیں، اور یہ بیعت لینے کا مقصد یہ تھا کہ کافر اپنے مذموم مقاصد کی طرف وہ نہ جائیں، وہ اپنے گندے ارادے ترک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ کو بلند کیا اور عرض کی، اے اللہ، یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے، چونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول کے حکم کی تعمیل میں گیا ہوا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے کہ حضور نے اپنے سیدھے ہاتھ کو میرا سیدھا ہاتھ قرار دیا۔ اس کے بعد سے میں ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہوں، فکر رکھتا ہوں کہ میرا سیدھا ہاتھ کدھر ہے، یعنی اب میں اس ہاتھ کا احترام کرتا ہوں۔ اس بیعت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک اے محبوب جو صحابہ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اور سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ضرور بے شک اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا جب انہوں نے آپ سے درخت کے نیچے بیعت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت اور آپ کے اوصاف میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ آپ میں بہت زیادہ سادگی، تواضع، انکساری تھی۔ مہمانوں کی خود مہمان نوازی کرتے، میزبانی کرتے، نفیس کھانے پکاتے، انہیں نفیس اور عمدہ کھانے کھلاتے اور خود سادہ غذا کھاتے۔ ایک وقت میں آپ کے دسترخوان پر ایک ہی کھانا ہوتا، یعنی جیسے آج کل ہمارے دسترخوانوں پر کئی چیزیں ہوتی ہیں، کئی کھانے ہوتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا بہت سادہ بھی ہوتا۔ ایک وقت میں دسترخوان پر ایک ہی کھانا ہوتا۔ مکان آپ کا سادہ، فضول خرچی سے آپ اجتناب فرماتے، لباس بھی سادہ ہوتا۔ جمعے کے دن آپ کو دیکھا گیا کہ آپ 5 درہم کا لباس پہنے ہوئے ہیں، زمین پر لیٹ جاتے، پتھروں سنگریزوں کے نشانات آپ کے جسم پر ہوتے۔ 12 سالہ دور خلافت میں 1 درہم بھی اپنی ذات کے لیے سرکاری خزانے سے بیت المال سے حاصل نہ کیا۔ 12 سالہ دور خلافت میں 11 سال تک آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور 12ویں سال حج کے ایام میں حج پر جانے سے پہلے آپ کو گھیر لیا گیا اور باغیوں نے آپ کا محاصرہ کیا تھا۔ تو ہر سال آپ حج کے موقع پر منی میں خیمہ نصب فرماتے، اور اتنا وسیع دسترخوان ہوتا کہ منی میں جتنے حاجی ہوتے سب کو آپ کے دسترخوان پر کھانے کی دعوت ہوتی۔ آپ حاجیوں کی اس طرح خدمت کرتے۔ یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے وہ اپنی دولت گناہوں میں اور عیاشیوں میں خرچ کرتے ہیں،
اور فضول خرچیوں میں خرچ کرتے ہیں، فضول لباس پر، مکان پر، بنگلوں پر، کوٹھیوں پر، گاڑیوں پر، نمود و نمائش پر جو پیسے لٹاتے ہیں، اسی طرح اپنے بچوں کی شادی میں کروڑوں روپے لٹا دیتے ہیں، اس میں دینی نقصان بھی ہے، دنیاوی نقصان بھی ہے۔ دینی نقصان تو یہ ہے کہ اگر پیسے گناہوں میں خرچ کیے تو حساب دینا بڑا مشکل ہوگا، اور فضول خرچیوں میں بھی خرچ کیے تب بھی حساب تو بڑا سخت ہوگا، اللہ حساب آسان فرمائے۔ اور دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، اگر یہ پیسہ غریبوں کو دے دیا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے تو دینی فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ ہے، دعائیں لگتی ہیں غریبوں کی، مشکلات آسان ہوتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، مال میں ترقی ہوتی ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، اگر یہ پیسہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہتے تو گناہوں میں خرچ نہ کریں، فضول خرچیوں میں نہ اڑائیں، بلکہ یہ پیسہ اپنے کاروبار میں لگائیں، اپنے بچوں کو کاروبار میں دیں۔ مثلا شادی کے موقع پر جو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، یا کھرب پتی جو ہے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، وہ کروڑوں روپے اگر اپنی اولاد کو کاروبار کے لیے دے دیں یا اپنے کاروبار میں ہی لگا رہنے دیں تو فائدہ ہے۔ ان فضول خرچیوں میں اور گناہ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث بیان کرتے تو آپ پر ہیبت طاری ہو جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت، آپ کے فرمان کی ایسی کیفیت آپ پہ طاری ہوتی کہ حدیث بیان کرتے ہوئے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات الرقا غطفان کے غزوات میں مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی کو نائب اور خلیفہ بنا کر چھوڑا تھا، یعنی بعض موقعوں پر آپ حضور کی طرف سے نائب اور خلیفہ بھی مقرر ہوئے۔ علم کا یہ عالم ہے کہ امام سیدنا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی بزرگ ہیں، صحابہ کرام سے فیض حاصل کیا، اور آپ خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حج کے مسائل، مناسک حج کے مسائل تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں محبت رسول اور عشق رسول بہت زیادہ، یعنی آپ کا دل، آپ کا سینہ حضور کی محبت عشق سے بھرا ہوا تھا، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والے اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسکرائے، تو کسی نے کہا کہ آپ وضو کرنے کے بعد مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آپ نے کہا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک دفعہ وضو فرمایا اور آپ مسکرائے، میں اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا، بلکہ حضور کے فرمان پر اپنی جان قربان کر دی۔ جب باغیوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا تو باغیوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، چند باغی تھے، اور لاکھوں مربع میل کی سلطنت کے آپ خلیفہ، بادشاہ، امیر المومنین تھے اور آرمی چیف بھی تھے۔ ایک اشارہ کرتے تو ان باغیوں کو قید کر لیا جاتا یا مار دیا جاتا، لیکن آپ کو ایک تو مدینہ منورہ سے بہت پیار، اب نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں خون خرابہ ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ نے حضرت امام حسن سے فرمایا جب انہوں نے یہ عرض کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھیجا ہے اور وہ فرما رکھے ہیں کہ آپ اگر اجازت دیں تو ہم جنگ کریں اور ان باغیوں کو ختم کر دیں، تو آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان حالات کا علم دیا اور مجھ سے فرمایا تھا کہ تلوار نہ اٹھانا، جان دے دینا لیکن تلوار نہ اٹھانا۔ ان رسول اللہ عہد الی عہدا
بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، میں حضور کے اس فرمان پر اپنی جان نچھاور کر دوں گا۔ آخرکار یہی ہوا، 40 دن آپ پر پانی بند کیا گیا، کھانا بند کیا گیا، 40 دن بغیر سحری افطار کے آپ نے روزہ رکھا، اور جب 40واں دن تھا تو آپ نے خواب دیکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، باغیوں نے محاصرہ کیا ہے، 40واں روزہ ہے، بغیر سحری افطار کے روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، فکر نہ کرو، آج تم افطار حوض کوثر سے کرو گے۔ آنکھ کھلی، آپ بڑے خوش ہوئے، اپنی زوجہ سے فرمایا مصحف شریف یعنی قرآن پاک لے کر آؤ۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ پہلے ہی فرما دیا اب وقت رخصت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کر رکھے تھے، اور پہلے پارے کے آخری رکوع پر آپ پہنچے تھے، آخری صفحے پر پہنچے تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ آیت کریمہ پڑھ رکھے تھے، اس کے معنی ہے ان قریب اے محبوب، ان کافروں کے مقابلے میں، ان ظالموں کے مقابلے میں اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ باغی پیچھے سے اندر کود گئے، اور انہوں نے یہ انداز اختیار کیا کہ ایک طرف آپ کے مکان کو آگ لگا دی، تو جو صحابہ کرام حفاظت کے لیے کھڑے تھے وہ سارے آگ بجھانے کی طرف گئے، تو پیچھے سے وہ کود گئے، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ تو حضرت عثمان غنی نے حضور کے فرمان پر اپنی جان قربان کر دی، مگر تلوار نہیں اٹھائی۔ ذوق عبادت آپ کا ایسا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 37 میں فرماتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ اللہ کے ایسے بندے ہیں، رجال ایسے مرد ہیں، کوئی تجارت کوئی سودا انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے کوئی تجارت کوئی سودا انہیں غافل نہیں کرتا۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ حضرت عثمان غنی بھی ایسے ہی مردوں میں سے تھے۔ اتنا بڑا بزنس، لیکن کوئی بزنس کوئی سودا کوئی تجارتی قافلہ آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکا۔ جب آپ نماز پڑھتے تو آنسو گر رہے ہوتے، بدن کانپ رہا ہوتا، آپ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی دیتے اور اس کے علاوہ بے حساب مال خرچ کرتے، پھر بھی آپ خوف سے کانپا کرتے، کل بروز قیامت میں حساب کیسے دوں گا؟ قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ قبرستان میں جب جاتے ہیں قبر کو دیکھ کر اتنا روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بندے کی پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہے وہ آگے بھی کامیاب ہے، جو اس میں ناکام ہے وہ آگے بھی ناکام ہے، اس لیے میں قبر کو دیکھ کر زیادہ روتا ہوں۔ کان یصوم الدہر، آپ پورا سال روزہ رکھتے، 5 روزے جو مکروہ ہیں، عید الفطر کا روزہ اور 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ جو 5 روزے مکروہ ہیں، ان کے علاوہ پورا سال آپ روزہ رکھتے۔ ایک غلام آزاد اگر کوئی کرے تو حدیث پاک میں کہ اللہ اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ آپ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے۔ تہذیب الکمال 12ویں جلد صفحہ نمبر 453 453 اور طبقات ابن سعد میں امام ابن سیرین فرماتے ہیں ان عثمان کان یحیی اللیل برکعۃ یقرأ فیہا القرآن۔
حضرت عثمان غنی پوری رات جاگتے تھے اور پوری رات قرآن پڑھتے، ایک رکعت میں مکمل قرآن پاک آپ پڑھ لیا کرتے۔ حضرت عثمان غنی کا خزانہ کیسے حاصل ہو؟ یہ خزانہ جو حضرت عثمان غنی کو ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے ملا۔ آپ نے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا۔ کن کن مواقع پر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا؟ ایک تو موقع یہ ہے کہ کاشانہ نبوت میں کئی روز سے فاقہ چل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ہماری ماں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم تو کئی روز سے فاقے سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ کچھ دیر گزری تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشانہ نبوت پر حاضر ہوئے۔ ام المومنین نے پردے کی اندر سے جواب ارشاد فرمایا کہ حضور گھر میں تشریف فرما نہیں ہے، مسجد میں ہے۔ تو عرض کی کہ یہ تو مسجد جانے کے حضور کی عادت میں سے نہیں ہے کہ اس وقت حضور مسجد تشریف لے جائیں۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ بیان کیا۔ تو آپ کئی اونٹوں پر کھانے پینے کا سامان لے کر آئے اور رو رو کر عرض کی کہ اسے قبول کر لیں، اور رو رو کے عرض کی کہ کبھی بھی ایسا موقع ہو اس خادم کو یاد کر لیا کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گھر میں کھانے کی خوشبو سونگھی تو آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ کہاں سے آیا؟ آپ نے پورا واقعہ بیان کیا۔ حضور اتنے خوش ہوئے کہ پھر آپ دوبارہ مسجد تشریف لے گئے اور پوری رات آپ نے حضرت عثمان غنی کے لیے دعا کی، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یعنی آپ کو جو خزانہ حاصل ہوا وہ حضور کو خوش کرنے سے حاصل ہوا۔ جو عثمان غنی کا خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ایسے کام کرے، گناہوں سے بچے، نیکیاں کرے اور ایسے کام کرے جس سے رسول اللہ خوش ہو جائیں، ناموس رسالت کا محافظ بنے، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنے، جذبہ جہاد ہو، شوق شہادت ہو، مجاہد اسلام بنے، دین کو تخت پر لانے کے لیے کوششیں کرے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر پہلے آپ نے 100 اونٹ بما ساز و سامان پیش کیے، پھر 200 پیش کیے، پھر 300، یعنی 100 میں آپ نے اضافہ کیا اور یہ ٹوٹل 300 ہو گئے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ نے 900 اونٹ بما ساز و سامان پیش کیے۔ راوی کہتے ہیں انا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عن المنبر، راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ممبر سے نیچے تشریف لا رہے ہیں، وہو یقول، اور یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں ما علی عثمان ما عمل بعد ھذی، عثمان پر کوئی حرج نہیں کہ اس کے بعد وہ جو بھی عمل کرے۔ اسی غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 10,000 مجاہدین کا ساز و سامان دیا۔ لشکر میں 30,000 مجاہدین تھے تو تہائی لشکر کی ذمہ داری حضرت عثمان غنی نے لی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 1,000 سونے کی اشرفیاں اور دوسری روایت میں 10,000 سونے کی اشرفیاں حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ یہ سونے کی اشرفیاں، سونے کے سکے، ان کا وزن تقریباً 40 کلو سونا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے یہ سونے کے سکے اپنی جھولی میں لیے، یقلبها فی حجرہ، اور اپنی جھولی میں، اپنی گود میں آپ اسے الٹ پلٹ کرنے لگے اور بار بار یہ عرض کرنے لگے
اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا، میں اس سے راضی ہوں، اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا، میں اس سے راضی ہوں۔ اب جب غزوہ تبوک میں قافلہ چلا تو جو خوراک کا ذخیرہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر صحابہ کھجور کھانے لگے، پھر ایک ایک کھجور پر 5 صحابہ گزارا کرنے لگے چوس چوس کر۔ پھر کھجوریں ختم ہو گئیں تو پھر پتے درختوں کے کھائے گئے۔ پھر ایسا صحرا تھا کہ پتے بھی نہیں تھے، تو دیکھا کہ پیچھے سے 40 اونٹوں پر کھانے کا سامان آ رہا ہے، 30,000 مجاہدین کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو پیچھے آپ نے انتظام کیا تھا۔ وہ انتظام جب مکمل ہوا تو 40 اونٹوں پر کھانا لاد کر بھیجا گیا۔ جب حضور نے یہ دیکھا کہ 30,000 مجاہدین کے لیے 40 اونٹوں پر یہ کھانا آ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے لیے 3 بار دعا فرمائی۔ مسجد نبوی شریف میں جب توسیع کا مسئلہ ہوا اور آپ نے فرمایا جو مسجد نبوی شریف میں توسیع کے لیے جگہ لے کر خرید کر دے گا، اللہ اسے جنت میں مکان دے گا، محل دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو آپ نے زمین خرید کر مسجد نبوی شریف کے لیے وقف کی۔ بیر روما یہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، اور مدینہ منورہ میں جب مسلمان پہنچے تو اس وقت یہ ایک ہی کنواں تھا جو میٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا جو اسے خرید کر اس کے پانی کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا، کیونکہ یہودی بہت مہنگا پانی دے رہا تھا، بہت زیادہ اس کے پیسے لیتا تھا، رقم بہت زیادہ لیتا تھا۔ تو آپ نے وہ کنواں پہلے خریدا تو یہودی نے کہا آدھا بیچوں گا، آدھا میں رکھوں گا۔ آپ نے آدھا کنواں خرید لیا۔ جس دن حضرت عثمان غنی کی باری ہوتی، صحابہ کرام کو آپ کہتے فری میں پانی بھریں، تو صحابہ کرام 2 دن کا پانی بھر لیتے۔ اب یہودی نے یہ دیکھا کہ اب دوسرے دن تو کوئی پانی کے لیے آتا نہیں ہے، میرا پانی بکتا نہیں ہے، تو اس نے کہا آدھا کنواں بھی آپ لے لیں۔ تو آپ نے وہ کنواں آدھا بھی لے لیا۔ 35,000 درہم میں آپ نے بیر روما لیا اور حضور کی دعائیں لیں۔ کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنہ عثمان، ہر نبی کا ایک رفیق ہے اور میرا رفیق جنت میں عثمان ہے۔ غفر اللہ لک یا عثمان، اے عثمان اللہ نے تمہیں بخش دیا، ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما هو کائن الی یوم القیامہ، جو تم نے کیا، جو کرو گے، جو تم نے ظاہر کیا، جو تم نے چھپایا، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے سب معاف فرما دیا۔ مگر اس کے باوجود خوف کا یہ عالم تھا، جیسا کہ آپ نے سنا کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے رنگ بدل جاتا، کانپتے، قبرستان دیکھتے تو بہت روتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، تو اس زمانے میں 1000 اونٹوں پر تجارتی قافلہ آپ کا مدینہ منورہ میں آیا۔ اس پر غلہ تھا، اناج تھا۔ مدینہ منورہ کے تاجر آ گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو 10 کے 12 دیں گے، یعنی 20% نفع دیں گے۔ آپ نے کہا کم ہے۔ انہوں نے کہا اچھا 10 کے 14 لے لیجئے، یعنی 40% نفع۔ آپ نے فرمایا یہ بھی کم ہے۔ تو مدینہ منورہ کے تاجروں نے کہا کہ 10 کے 15 لے لیجئے، 50% نفع لے لیں، اس سے زیادہ تو ہم نہیں دے سکتے۔ 10 کے 15 کی کیا معنی ہے؟ اگر وہ سامان 1 کروڑ کا ہے، یوں سمجھ لیں کہ اگر وہ سامان 10 کروڑ کا ہے تو آپ 10 کروڑ کے سامان کی ہم سے 12 کروڑ قیمت لے لیں۔ پھر آپ نے فرمایا 10 کروڑ کے 14 کروڑ لے لیں، اچھا 10 کروڑ کے 15 کروڑ لے لیں۔ تو 15 کروڑ کے معنی یہ ہے کہ 5 کروڑ پہ نفع ہو جائے گا، 50% نفع بہت بڑا نفع ہوتا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ میں یہ مال تمہیں نہیں دوں گا، تم بہت کم نفع دے رہے ہو، کیا تم 1 کے 10 دے سکتے ہو؟ یعنی 10 کروڑ کے 100 کروڑ دے سکتے ہو؟ مجھے 1000% نفع چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اتنا زیادہ نفع تو ہم نہیں دے سکتے۔ آپ نے پورا غلہ مدینہ منورہ میں تقسیم کر دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے آپ میرے غلے کی بہت کم قیمت دے رہے تھے، میں نے اپنا غلہ اپنے رب تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے اور بہت زیادہ منافع پر دیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہوا، اور اس واقعے میں یہ ہوا کہ آپ نے تاجروں کو منع کر دیا، بہت کم نفع دے رہے ہیں۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ایسی قحط سالی کے زمانے میں آپ اتنا زیادہ نفع مانگ رہے ہیں۔ پھر لوگوں نے باہر دیکھا تو وہ آپ غلے کو مدینے میں تقسیم فرما رکھے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس رب کے ہاتھ، اس رب کی بارگاہ میں غلہ فروخت کر دیا جو مجھے 1 کا 10 دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس میں اضافہ فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ گھوڑے پہ سوار ہیں اور کہیں تیزی سے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، رک جائیں۔ آپ نے فرمایا میں جلدی میں ہوں۔ عثمان نے 1000 اونٹ غلہ صدقہ کیا، اللہ نے قبول فرمایا، اس کے عوض جنت میں ایک دلہن کے ساتھ ان کا نکاح منعقد کیا جا رہا ہے، میں اس مجلس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ روایت سن کر دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس ہو تو میں سب کچھ لوٹا دوں، مسجدیں بناؤں، مدرسے بناؤں، کنویں کھدواؤں، غریبوں کا علاج کراؤں، غریبوں کی مدد کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خزانہ عظیم ہے۔ یہ خزانہ کیسے حاصل ہوا؟ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا، اور آپ کے اس خزانے کا ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ حضور آپ سے راضی ہوئے کیونکہ آپ میں بہت سے اوصاف تھے۔ آپ نے کئی موقعوں پر حضور کو راضی کیا، اور ایک آپ کا اہم وصف تھا، آپ میں شرم و حیا تھی۔ تو جو چاہتا ہو میرے مال میں ایسی برکت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو وہ مال دیتا ہے جو مال دین کے کاموں میں استعمال ہو سکے، یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی۔ تو اسے چاہیے کہ اپنے اندر شرم و حیا پیدا کرے اور وہ کام کرے جس سے حضور خوش ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے اور آپ کی پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی۔ حضرت صدیق اکبر آئے، پھر حضرت عمر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلی مبارک پنڈلیاں کھلی رہیں۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی آنے لگے تو آپ بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلیاں چھپا لیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت عثمان غنی کے لیے یہ خاص اہتمام کیوں آپ نے فرمایا؟ آپ نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس مرد سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ شرم و حیا زہد و تقوی کی علامت ہے، خوف خدا کی علامت ہے۔ جس کے دل میں شرم و حیا ہے اس کے دل میں تقوی و پرہیزگاری ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہر شخص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خزانہ طلب کرتا ہے، مگر کبھی غور کیا انہیں یہ خزانہ کیسے ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک نے دیکھ لیا کہ میرا عثمان کتنا ہی دولت مند ہو، جب قبرستان جائے گا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ عثمان کو کوئی سودا اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتا۔
آج ہمارا اگر یہ حال ہو کہ دنیاوی فکروں میں رکعت ہی بھول جائیں، نماز پڑھتے ہوئے پیمنٹ کا خیال آئے یا چیک لینے کا دھیان آ جائے تو نماز ہی بھول جائیں، اگر کاروباری نقصان ہو تو رات کو نیند سے محروم، اگر دولت کی فراوانی ہو جائے، زیادہ دولت مل جائے تو گناہوں کی کثرت ہو جائے، اور اللہ کی راہ میں یہ دولت دیتے ہوئے جان جاتی ہو۔ جب خزانہ موجود ہی نہیں تو یہ حال ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے، اللہ کی راہ میں مال دیتے ہوئے لوگ اتنا سوچتے ہیں اگر خزانہ مل گیا تو کیا ہوگا۔ ہر کوئی مال چاہتا ہے مگر خیر عافیت کی دعا نہیں کرتا۔ اللہ مال دے خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، برکت کے ساتھ، اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، وہ مال گناہوں میں، فضول خرچیوں میں، نمود و نمائش میں خرچ نہ ہو، وہ مال گناہ کا سبب نہ بنے۔ کیا عثمان غنی کا خزانہ بڑے بڑے بنگلے بنانے سے، فضول اخراجات کرنے سے، شادی پر لاکھوں یا کروڑوں روپے پانی کی طرح بہانے کا نام ہے؟ پہلے ہم اپنے اندر وہ اوصاف تو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ اوصاف نہ پیدا ہوں تو مال وبال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ کس کے لیے مال مفید ہے، کس کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک شخص ثعلبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے کہا آپ دعا کریں اللہ مجھے مال دے دے تو میں بہت صدقہ کروں گا، نیک بنوں گا اور مال کی محبت میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 75 میں ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ان لوگوں میں سے بعض نے اللہ سے عہد کیا، اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے مال دیا ضرور بضرور ہم صدقہ کریں گے اور نیک ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، پھر جب اللہ نے انہیں مال دے دیا اپنے فضل سے تو انہوں نے بخل کیا، تو اس شخص نے بخل کیا، آخر کار اس نے گستاخی کر دی، ہمیشہ کے لیے ایمان برباد ہو گیا، ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا۔ ضد کا نتیجہ تباہی ہے، ایمان کی بربادی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکیم ہیں، اندر کی کیفیات دیکھ کر دعا فرماتے ہیں۔ اگر کردار کی پاکیزگی ہو، خوف خدا ہو، شرم و حیا ہو، سخاوت ہو، سادگی ہو، یہ اوصاف ہوں، اور دولت کی وجہ سے دل پر برا اثر نہ پڑے، غرور، تکبر نہ ہو، عجب نہ ہو، انسان غافل نہ ہو، تو دولت کا فائدہ ہے، ورنہ پھر دولت سخت نقصان دہ ہے۔ یوں تو خزانہ قارون کا بھی تھا۔ سورہ قصص آیت نمبر 76 میں ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پس اس نے سرکشی کی ان پر۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے جن کی چابیاں ایک بھاری جماعت پر ان چابیوں کو اٹھانا دشوار تھا۔ 40 یا 70 اونٹوں پر خزانوں کی چابیاں لادی جاتی تھیں۔ قارون خزانہ ملنے سے پہلے توریت کا، بنی اسرائیل کا سب سے بہتر قاری تھا، نیک صالح تھا، بہت عاجزی انکساری تھی، با اخلاق تھا، لیکن جب دولت آ گئی تو ساری خوبیاں چلی گئیں، مغرور ہو گیا، یہاں تک کہ مرتد ہو گیا اور خاتمہ کفر پر ہوا۔ خزانہ طلب کرنے سے پہلے اپنی اندرونی حالت کو درست کریں۔ جب بیر روما کو عثمان غنی نے خرید لیا اور پھر آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کا برابر حق ہے، یعنی گویا کہ اگر مسلمان لائن لگا کر پانی بھر رکھے ہیں
تو عثمان غنی پر بھی لازم تھا کہ وہ لائن لگا کر پانی لیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ آج کل تو حال یہ ہے کہ کچھ پیسے خرچ کر دیے تو دل چاہتا ہے مقام بلند ہو جائے، نام آ جائے، کچھ دین کی خدمت کر لی تو الگ سے سسٹم ہو، وی آئی پی پروٹوکول ملے۔ اس طرح کی خواہشات اچھی نہیں ہیں۔ بندہ دین کی خدمت کرے تو پھر یہ بھی دعا مانگے کہ عثمان غنی کے صدقے میں اللہ عاجزی ان کی ساری نصیب فرمائے۔ بس آخر میں یہ عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حضرت عثمان غنی کا خزانہ عطا فرما، عشق رسول، قرآن پاک سے محبت، دین کی خدمت، عاجزی، ان کی ساری شرم و حیا، تقوی، پرہیزگاری، یا اللہ یہ سارے خزانے عطا فرما، ہماری ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی ساری بیماریاں دور فرما۔ اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔